بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن لرننگ گروپ کے احباب السلام علیکم۔ بحمدہ تعالی آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 46 کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ الذین جو، یہ اس میں موصول ہے۔ اس میں موصول کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ ملاتا ہے، ربط کا کام دیتا ہے۔ جو یا جس یا جن، اس معنی میں اردو میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو یہ سمجھنے کے لیے ظاہر ہے پچھلا جملہ میں دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے کیا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ بے شک یہ نماز جو ہے وہ بھاری ہے مگر خاشعین پر نہیں، یعنی کہ گراں ہے یہ نماز، مشکل بھاری ہے مگر ان عاجزوں پر ہرگز نہیں جن کے دل محبت الہی سے خستہ اور خشیت الہیہ سے شکستہ ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے جو کہ تفسیری ترجمہ ہے عرفان القرآن میں۔ بہرحال قرآن حکیم نے کہا کہ یہ خاشعین پر بھاری نہیں ہے، خاشعین پر بات مکمل کی، آیت کا اینڈ ہوا، اور آج اس کو خاشعین والے جملے کو اگلے جملے کے ساتھ یوں جوڑا جا رہا ہے کہ خاشعین کون ہیں۔ قرآن حکیم یہاں خاشعین کن کو کہتا ہے؟ الذین، وہ لوگ جو، خاشعین وہ جو، یظنون، یہ یظنون جو ہے یہ لفظ ظن سے بنا ہے، زوئے نون ظن۔ ظن کا معنی جو ہے وہ شک بھی ہوتا ہے، یقین بھی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ دونوں متضاد معنی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، شک اور یقین دونوں متضاد ہیں، لیکن لفظ ظن سے یہ دونوں معنی مراد لیے گئے ہیں۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ سیاق و سباق سے اس کا ڈسیزن ہوتا ہے۔ بہرحال لفظ ظن جب آپس میں ہم ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہوں تو پھر اس کا معنی شک کیا جاتا ہے، لیکن جب اس لفظ کو اللہ رب العزت کی نسبت سے استعمال کیا جائے تو پھر اس کا معنی شک نہیں کرتے بلکہ اس کا معنی یقین ہوتا ہے۔ تو ایسا لغت میں ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے الفاظ اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ بہرحال لفظ ظن جو ہے یہاں پہ یقین کے معنی میں ہے۔ خاشعین وہ ہے جو یظنون، یقین رکھتے ہیں، یظنون وہ یقین رکھتے ہیں، یقین رکھیں گے۔ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کا فعل ہے، اس کے اندر پریزنٹ بھی ہے، فیوچر بھی ہے۔ خاشعین وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کس بات کا؟ انہم ملاقو ربہم، انا کہ بے شک، ہم وہ، انا کا معنی ہے کہ بے شک۔ انا اور انا دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں۔ انا جو ہے وہ زیادہ تر جملے کے شروع میں آتا ہے، اور انا جو ہے وہ درمیانے کلام میں جملے کے درمیان میں آتا ہے، اس لیے یہ کہ بے شک وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم وہ، ہم کا معنی کیا ہے؟ وہ، یہ اس میں ضمیر ہے، پروناؤن ہے۔ ملاقو ربہم، ملاقو، یہ ملاقو کا جو لفظ ہے یہ ملاقات سے بنا ہے۔ ملاقات ہم اپنے ہاں استعمال کرتے ہیں، جیسے یہ ظنون میں نے کہا ظن سے بنا ہے۔ ظن کو بھی ہم اردو میں، پنجابی میں اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں نا، ظن و تخمین، جس کا معنی ہوتا ہے اندازہ۔ تو ملاقو بھی ملاقات سے بنا ہے۔ ملاقات کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے ملنا، ملاقات کرنا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہونا، ملاقات ہونا۔ تو خاشعین وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے۔ ربہم، رب کا معنی رب، ہم یا ہم، یہ اس میں ضمیر ہے، پروناؤن ہے، جمع کا صیغہ ہے مذکر غائب کا، کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کرنے پر انہیں پکا یقین ہے۔ خاشعین وہ ہیں یا وہ لوگ جن پر نماز اور صبر بھاری نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جو اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔
باس بعد الموت ہوگا، انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ انہیں زندہ کیا جائے گا، رب الجلال کا دیدار نصیب ہوگا، رب الجلال کی رؤیت ہوگی، اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق اپنی زیارت کروائیں گے، اپنا دیدار کروائیں گے۔ اور یہ ملاقات ظاہر ہے کہ ملاقات ہر شخص کی حسب حال ہوگی۔ مجرموں کی ملاقات ان کی حالت کے مطابق ہوگی، انہیں رب الجلال کی بارگاہ سے جو ہے نا وہ اللہ کے غضب و ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، دوست ہیں، رب الجلال کے محبوب بندے ہیں، ان کی ملاقات جو ہے وہ ظاہر ہے محبت بری ملاقات ہوگی، اس کے اندر رب الجلال کی قربتی ہوگی، رب الجلال کا دیدار اور زیارت ہوگی۔ تو بہرحال وہ لوگ جنہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اور دوسری بات وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انا یہ کہ بے شک ہم وہ الیہ اسی کی طرف، الہ کا مطلب طرف ہی، اس الیہ اسی کی طرف، جب جار مجرور میں جار پہلے آ جائے نا اور مجرور بعد میں ویسے ہوتا تو یہی ہے، تو الیہ میں الہ طرف ہی اس، راجعون جو ہے نا یہ اصل میں اس کا ہے مبتدا اور الیہ اس کی خبر ہے۔ اور جملہ اسمیہ کا اصول یہ ہے کہ جب ویسے تو روٹین یہ ہے کہ مبتدا پہلے آتا ہے خبر بعد میں آتی ہے، لیکن جب خبر پہلے آ جائے مبتدا بعد میں ہو تو پھر تاکید کا فائدہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر تاکید ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں اسی کی طرف، یہ کہہ کر یہ اس کے اندر تاکید کا سینس جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ الیہ اسی کی طرف، راجعون یہ لفظ بھی رجوع سے بنا ہے۔ رجوع کرنا ہم اپنا استعمال کرتے ہیں اردو کے اندر۔ رجوع کرنا کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بندہ پہلے کوئی ایک موقف پر قائم ہو، کوئی بات کہہ رہا ہو، اور پھر جب اس کو قائل کر دیا جائے دوسرے موقف کی طرف دلائل کے ساتھ، تو پھر وہ اپنے پہلے والے موقف سے کہتے ہیں کہ اس نے رجوع کر لیا ہے۔ کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا ہے، پلٹ آیا ہے، واپس آ گیا ہے۔ تو راجعون کا معنی بھی اسی سینس میں ہے، اسی سے بنا ہے، وہ پلٹ کر آنے والے ہیں، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور یہ کہ انہیں اس بات پر بھی یقین ہے کہ وہ اسی کی طرف یعنی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ بھی ملاقو ربہم ہی کی وضاحت ہے کہ اللہ قیامت کے دن پر یقین ہونے ہی کی بات ہے، تو ایمان بالآخرت جو ہے اسی کی بات اس جملے میں بھی کی گئی ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے مختصر کہ اللہ رب العزت ان آیات میں فرما رہا ہے، حکم دیا کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ نماز اور صبر یہ بھاری ہے مگر خاشعین پر نہیں، خاشعین یعنی عاجزوں پر نہیں، جن کے دل محبت الہی سے خستہ اور خشیت الہیہ سے شکستہ ہوتے ہیں، ان پر بھاری نہیں ہے۔ اور خاشعین وہ ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، وقتی ہے، محدود ہے، تو جن کا اس بات پر پختہ یقین ہے ان کے لیے نماز صبر یہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔